شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. آپ بھی سمجھیں، آپ عالم اسباب کی چیزوں پر نگاہ ڈالتے ہیں، اسلام اس کا انکار نہیں کرتا. دیکھیے، کامیابی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سب سے پہلا ہے اتفاق اور اتحاد. اتفاق اور اتحاد ہو تو کوریا کی 40 لاکھ کی آبادی، امریکہ کی 35 کروڑ کی آبادی پورا اپنا زور لگا بیٹھے، اس کو نہیں پتہ کر سکتا، قوم متفق. تو ہمارے ایمان میں یہ شامل ہے نا اتفاق پر قائم رہنا. آج یہ آپ نے پڑھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تو اگر مومن ہے تو اس پر ایمان ہوگا کہ نہیں؟ میں نے کہا دیکھیے، دوسری چیز ہے عالم اسباب میں اسلحہ مہیا کرنا. اللہ تعالی کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. مومن ہے تو اسلحہ بھی مہیا کرے گا ارشاد خداوندی کے مطابق. تیسری بات یہ ہے کہ بہادری سے لڑنا، پیٹھ دشمن کی طرف پھیرنا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے. آگے قرآن پاک سورہ انفال میں پڑھیں گے کہ ان کی طرف پیٹھ مت پھیر، بہادری سے لڑے گا. پھر یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، آپس میں جو معاملہ طے کریں گے مشورے سے کریں گے. پھر جو ان میں اولی الامر ہوگا اس کی اطاعت کریں گے. عالم اسباب میں ان چیزوں پر عمل کرے گا تو کامیابی ہوگی. اور یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے، اس لیے کہ قرآن میں ملتا. تو ایمان ہو غلبہ تو نہیں نصیب. ان دنوں میں ایک کرنل صاحب تھے، وہ کیمل پور کے، پہلے غالب بدعتی ہوتے تھے. رائے سنت ان کو کہیں مل گئی، اللہ نے ان کو بڑی ہدایت دی. آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ میں ان دنوں میں فوج میں آدمیوں کو بھرتی کرتا ہوں. کہنے لگے ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. میں نے کہا سنائیے. کہنے لگے لطیفہ یہ ہے کہ نوجوان آئے بھرتی کے لیے، تو ایک تھا میراثی. یہ جو ہوتے ہیں نا میراثی، سمجھتے ہو کیا؟ ہاں، ڈھول بجانے والے. ایک ان میں میراثی تھا، بڑا اس کا قد تھا، بڑا صحت مند تھا. تو ہم نے قد ماپنا ہوتا ہے کہ اتنا فٹ کا قد ہے، چھاتی ماپنی ہوتی ہے، پیٹھ ماپنی ہوتی ہے. تو میں نے اس کو فیتے کے ساتھ دیکھا، اتنا قد ہے، چھاتی اتنی ہے. تو میں نے کہا پیٹھ پھیرو تاکہ میں پیٹھ. کہنے لگا نہیں، پیٹھ تمہیں تو نہیں دکھاؤں گا، پیٹھ تو ہندوؤں کو دکھاؤں گا، پیٹھ تمہیں نہیں دکھاؤں گا، تم چھاتی دیکھ لو. پیٹھ پھیرنی ہے تو ہندوؤں کے سامنے پھیروں گا. چوٹ کر گیا. میراثی بڑی ہوتی ہے. یہاں ہمارے ضلع میں ایک بوڑھا تھا میراثی تھا، وہ اس نے ایک چودھری صاحب کا جیسے میرے سر پر پگڑی ہے وہ مایا وایا لگایا ہوا تھا. تو چودھری سے کہنے لگا جی مجھے یہ اپنی پگڑی دے دی. چودھری نے کہا بھئی یہ پرانی ہے. نہیں تو کہا جی نہیں یہی مجھے دے. وہ چند دن تو باندھی. جس وقت اس کو دھونے کے لیے اکھاڑا گیا تو پھٹی ہوئی تھی جگہ جگہ سے. وہ آ کر کے کہنے لگا چودھری صاحب پگڑی کا اور میرا کلمہ نہیں ملتا. میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پگڑی پڑتی ہے لا الہ الا اللہ نوح و نجی اللہ. سمجھ گئے نا آپ؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کی پرانی پگڑی ہے، یہ لے لیں آپ. میرا اور پگڑی کا کلمہ نہیں ملتا. میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پگڑی پڑتی ہے لا الہ الا اللہ نوح و نجی. پرانی ہے نوح علیہ السلام کے زمانے کی. تو خیر ڈٹ کے لڑنا، یہ اسباب ہیں جو ایمان کے ہیں، رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں
اور مومن کا ان پر عمل ہونا چاہیے۔ اگر پہنچی ہے تمہیں تکلیف تو اس قوم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی تو زخمی ہوتے ہیں نا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں میں عدلتے بدلتے ہیں، کبھی ان کا غلبہ کبھی تمہارا غلبہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہ ایام ہم کیوں بدلتے ہیں؟ تاکہ اللہ جان لے ان کو جو ایمان لائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی واو کو مزید قرار دیتے ایسے مقام پر بدلتے ہیں تاکہ اللہ جان لے ان کو جو ایمان لائے علم ظہور کے طور پر، اور دوسرے جہاں نکالتے ہیں یفعل ذالک لتتعظوا، تاکہ تم لتعلموا تم جان لو، اور اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو جان لے، اور تاکہ تم میں کچھ شہید بھی ہوں تاکہ ان کے درجات بھی حاصل ہوں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور تاکہ خالص کر دے اللہ ان کو جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو، کیونکہ تکلیف کے بغیر کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں ہوتی۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، ابھی تک اللہ نے نہیں جانا علم ظہور کے طور پر ان کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور نہیں جانا رب نے صبر کرنے والوں کو۔ جہاں اب بات توجہ سے سمجھنا میں عرض کرتا ہوں، یہ یعلم منصوب ہے، اس کی نسب کس سے آئی؟ روح المعانی، کشاف وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں 3 باتیں نقل کی ہیں، نوٹ کر لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ان مقدر ہے، وَأَن يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ دوسری بات، واو جو ہے واو صرف ہے، اور واو صرف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ لا تاکل السمک وتشرب اللبن، واو صرف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ 2، تیسری بات یہ ہے کہ اس کا عطف ہے پہلے ولما یعلم پر، ولما یعلم چونکہ مجزوم ہے لما کی وجہ سے تو اس پر اس کا عطف ہے۔ اب اس سلسلے میں فتح کیوں آیا؟ تو آلوسی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فتح چونکہ اخف الحرکات ہے اس تخفیف کی وجہ سے۔ صاحب کشاف کہتے ہیں کہ فتح آیا پہلے یعلم کی مطابقت سے، وہ پہلے ہے وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ، اس یعلم کی مطابقت سے فتح آیا۔ یہ میں نے کہا ہوتا ہی، ہاں ذرا اونچی اونچی، ہاں یہاں ان مقدر ہے۔ لا تاکل السمک وتشرب اللبن وان تشرب، 2۔ ہاں یہ کہا کس نے؟ آلوسی رحم اللہ تعالی نے۔ اور کشاف والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ فتح پہلے یعلم کی مناسبت سے آیا ہے، مجزوم، لیکن پہلے یعلم وَلِيَعْلَمَ کی مناسبت۔ اچھا، اور تم آرزو کرتے تھے موت کی پہلے اس کے کہ تم مل لو اس وقت، فقد رأیتموہ اے سبب الموت وہو الحرب، تم نے سبب موت کو دیکھ لیا، لڑائی کو، اور تم دیکھ رہے ہو۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، تحقیق سے گزر چکے ان سے پہلے الرسل، یا شہید یہ جائیں تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، اور جو شخص پلٹا اپنی 2 ایڑیوں کے بل، بس ہرگز ذرہ نہیں دے سکے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر گزاروں، اور نہیں کسی نفس کے لیے یہ کہ مرے مگر اللہ کے اذن سے، کتاب نوشت ہے مجلہ مقرر میعاد کے ساتھ، اور جو شخص ارادہ کرے گا دنیا کے بدلے کا اللہ ہم دیں گے اس کو اس سے کچھ، اور جو ارادہ کرے گا آخرت بدل اس سے وسنجزی الشاکرین، ہم بتا کی شکر گزاروں کو بدلا دیں گے۔ وکأی من نبی، اور کتنے نبی تھے لڑے ان کے ساتھ مل کر رب والے بکثرت،
بس نہ انہوں نے کمزوری دکھلائی، نہ سستی کی انہوں نے اس چیز کے لیے جو ان کو پہنچی اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، نہ کمزوری دکھائی، وما استکانوا، نہ دشمن کے سامنے جھکے اور دبے، واللہ یحب الصابرین، اور نیچی بات ان کی الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اور ہماری زیادتی اپنے معاملے میں، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، بس اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو اچھا بدلہ دنیا کا اور اچھا بدلہ آخرت کا، واللہ یحب المحسنین۔ ربط احد کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا، چہرہ اقدس بھی زخمی ہوا، خبر یہ مشہور ہوئی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید۔ اس بات کا صدمہ مسلمانوں کو بے حد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یہ خبر سن کر کے چل نہ سکے، ایک چٹان کے ساتھ کمر لگا کر کے ٹھہرے، اور کافروں کو اس خبر کی بے حد خوشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہوں طبی طور پر وفات پا جائیں یا شہید ہوں تو ہمت مت ہارو، آپ کے تمہاری ہمت پہلے سے زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ کے دین کی امانت کو ہم نے آگے پہنچانا، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول قد خلت من قبل رسل، آپ سے پہلے پیغمبر گزر چکے، آپ بھی اگر آپ طبی طور پر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے۔ یاد رکھنا، بعض لوگ غلط فہمی کا شکار، ہم اور ہمارے تمام اکابر اس کے قائل ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام قبروں میں زندہ ہے، لیکن اس زندگی کا یہ مفہوم نہیں کہ دنیا میں زندہ تھے اور ان کو دفن کر دیا گیا، حاشا وکلا، موت ان پر بھی آئی، انکا میت وانہم میتون افان مت فہم الخالدون، جہاں افہم ماتا ونقد، وفات ان پر بھی قطعی طور پر آئی، لا شک کی۔ قبر میں جو زندگی عطا کی جاتی ہے اس میں سب سے اعلیٰ زندگی پیغمبروں کی، پھر شہداء کی، پھر عامۃ المومنین کی، کفار کی، وہ جو اس برزخ اور قبر کی زندگی ہے اس کے قائل۔ بات سمجھ آتی ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حیات انبیاء کے یوں قائل ہے کہ زندہ نبی کو پکڑ کر کے دفن کر دیا، اور پھر یہ آیتیں پڑھتے ہیں، دیکھو جی تم آیات کا گویا کہ ان کا حاشا وکلا، اس کا کوئی مقصود بات ہم نے تسکین و صدور میں کر دی، جس پر پاک اور ہند کے اکابر کی تصدیق ہے۔ تو یقیناً وفات قبر میں جو حیات ملتی ہے وہ قبر میں حیات، وہ اس حیات سے، اور آپ شہداء کے حیات میں پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں شور اس کا کوئی نہیں، ہمارے شور سے بالا تھا۔ یہاں ایک اور بات ہے، وہ یہ قادیانیوں نے استدلال کیا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اور ایک قاعدے کا سہارا دیا۔ قاعدہ یہ نحوی، اور یہ نحوی قاعدہ عبد الغفور میں ہے، رضی میں ہے، مغنی لبیب میں ہے کہ جمع کا صیغہ ہو اور اس پر الف لام داخل ہو تو یفید الاستغراق بالاتفاق، وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے، جمعیت کے معنی اس میں نہیں رہتے۔ الف لام ہو، جمع کے صیغے پر داخل ہو تو جمعیت کے معنی نہیں رہتے، یفید الاستغراق، یہ قاعدہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، قاعدہ کوئی بھی کلیہ نہیں ہوتا، اکثریہ ہوتا ہے، قاعدہ کلیہ صرف ایک ہی ہے۔
جن کو قواعد کہتے ہیں، صرفی، نحوی، اصولی، وہ قواعد صرف اکثر ہی ہوتے ہیں. قاعدہ کلیہ صرف ہے کہ اللہ کلیہ تھا. قاعدہ کلیہ کون سا ہے؟ قاعدہ کلیہ کوئی نہیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے. قاعدہ کلیہ صرف ہے کہ اللہ کلیہ تھا، کہ قاعدہ کلیہ اکثر ہی ہوتے ہیں. اب بات ان کی سمجھنا. کہتے ہیں یہ رسول کا لفظ جو ہے رسول ان کی جمع ہے، الف لام اس پر داخل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا قد خلت من قبل ہی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام کے تمام پیغمبر وفات پا گئے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام. استدلال ان کا سمجھے. اچھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، گھڑی بھی سامنے ہے. ایک بات پہلے پارے میں آپ نے پڑھی ہے، یہ سورۃ البقرہ کا 10واں رکوع ختم ہے، 11واں شروع، پہلا پارہ. 10واں رکوع سورت کا بھی اور پارے کا بھی ختم ہے، 11واں شروع ہے. نکالا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، اور ہم نے ان کے پیچھے بھیجے بالرسل. ہم کہتے ہیں کہ تمہارا یہ ضابطہ اگر کلیہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ تمام رسول موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، کیونکہ الرسل میں الف لام ہے. تو من بعدہ بالرسل، پھر اقرار کرو کہ پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، جتنے نبی آئے ان کے بعد آئے. حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، بے شمار پیغمبر پہلے آئے. اگر تمہارا یہ قاعدہ کلیہ ہے تو پھر یہ دعویٰ کرو کہ پہلے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جتنے بھی آئے وقفینا من بعدہ بالرسل. دوسری بات یہ ہے کہ خلا کے معنی وفات کے مجازی ہے. خلا کے معنی جگہ کو خالی کر دینا، جیسے کہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی نے اور کبیر میں ہے پیغمبروں نے جگہ خالی کر دی، کوئی اس لحاظ سے کہ فوت ہو گئے، کوئی اس لحاظ سے کہ زندہ اٹھا لیے گئے. تو خلط کے معنی وفات کے مجازی ہے، نہ کہ حقیقی. فرمایا کتنے پیغمبر تھے، جو شخص ایڑیوں کے بل پھیلا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں ضرورت دے سکے گا، بس سجد زندہ و شاہ. فرمایا کسی نفس کو حق نہیں پہنچتا کہ مرے الا باذن اللہ. کتاب و موجلہ، اس کے لیے نوشت ہے ایک میعاد کے ساتھ، اپنی نوشت پوری کرے گا. جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے نوتیہ منہا من تبعیضیہ، ہم اس سے کچھ دے دیں گے. جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اس کو سے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. آگے فرمایا کتنے نبی تھے ان کے ساتھ مل کر کے رب والوں نے جہاد کیا، یعنی پیغمبروں کے جھنڈے کے نیچے ان کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے. وہاں نہ انہوں نے سستی نہ دکھلائی، نہ ضعیف ہوئے. وَمَسْتَكَانُوا، دشمن کے سامنے جھکے نہ، تسلیم نہ ہوئے، مانا نہ دشمن، دبنا جھکنا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ. غیر متعلق باتیں غیر متعلق باتیں ہو. ہم نے اس نتیجے پر پہنچے کہ
عراق کا کویت پر حملہ کرنا، اس کو قبضہ کرنا، یہ ظلم، سعودیہ کا ان کافروں سے مدد لینا یہ اس کی غلطی، کہ ان ظالموں نے بے پناہ مسلمانوں کو مار ڈالا ہے، وہ بھی غلطی پر وہ بھی غلطی۔ اچھا فرمایا، بات سمجھنا، وما کان قولہم الا ان قالوا، یہ ان قالو کی وجہ سے، ان کی وجہ سے یہ قالو مصدر بن گیا، الا قولہم یہ ہے کانا کا اسم مؤخر، اور قولہم یہ خبر مقدم ہے، قولہم کانا کی خبر مقدم، اور الا ان قالو یہ ہے اسم مؤخر۔ فرمانا تھی بات ان کی، مگر کہا اے رب ہمارے بخش دے ہمارے گناہ جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں، پروردگار ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا، آخرت کا اچھا بدلہ بھی دیا، واللہ یحب المحسنین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اطاعت کرو گے ان کی جو کافر ہیں، وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، بس لوٹو گے تم نقصان اٹھاتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے اور وہ مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ ان قریب ڈالیں گے ہم ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر اختیار کیا روب، بما اشرکو بسبب اس کے کہ انہوں نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری اس کے متعلق سلطانن دلیل اور سند، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور البتہ برا ہے ٹھکانہ ظالمین کا۔ اور البتہ تحقیق سے سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ اپنا، اذ تحسونہم جب تم ان کو قتل کرتے تھے اللہ کے اذن سے، حتیٰ کہ جس وقت تم نے بزدلی کی اور جھگڑا کیا تم نے معاملے میں، اور نافرمانی کی تم نے بعد اس کے کہ تم بعد ما اراکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دی وہ چیز جس کو تم پسند کرتی ہو۔ تم میں کچھ وہ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں دنیا کا، تم میں کچھ وہ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں آخرت کا، پھر اللہ نے پھیر دیا تمہیں ان سے تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور البتہ تحقیق چلانے یہ تمہاری غلطی معاف کر دے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین اذ تصعدون جب تم چڑھے جاتے تھے اور نہیں مڑتے تھے کسی پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے تھے فی اخراکم تمہاری پچھلی صفوں میں، بس پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، بدلا دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے غم کا بسبب غم کی، تاکہ نہ تم غمگین ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس چیز پر جو تمہیں پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی غم کے بعد امن کی حالت، نعاسن اونگ تھی، یکشا جو چھا گئی ہے گروہ پر تم میں سے، اور ایک گروہ تھا تاکہ ان کو پریشان کر دیا ان کے نفوس نے، خیال کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے متعلق ناحق جاہلیت کا سا خیال، کہتے ہیں حل لنا کیا ہے ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ ہے، تو کہہ دے بے شک معاملہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے، مخفی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں وہ چیز جو نہیں ظاہر کرتے تیرے سامنے، کہتے ہیں اگر ہوتا ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ حصہ کوئی شے نہ قتل کیے جاتے ہم جہاں، تو کہہ دے اگر ہو تم اپنے گھروں میں، البتہ ظاہر ہوں وہ لوگ جن پر لکھا گیا قتل، الی مزاجم اپنے گرنے کی جگہوں تک، اور تاکہ امتحان لے اللہ تعالیٰ اس چیز کا جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تاکہ خالص کر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہے بذات صدور دلوں کے راز۔ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم سے، پیٹ پھیر گئی، جو ملتقل جمانے جس دن دو جماعتیں ملی، پختہ بات ہے پھسلایا ان کو شیطان نے، بے بعض ما کسبوا اپنے بعض کسب کی وجہ سے، اور البتہ تاکید اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم تحمل کرنے والا ہے۔ احد کے متعلق ہی یہ رکوع چلے جاتے ہیں۔ ہفتے کے دن 11 شوال کو 1000 کی تعداد میں کلمہ پڑھنے والے احد کے مقام پر پہنچے۔
جو مدینہ طیبہ سے تقریباً 2 میل کی مسافت پر ہے۔ احد پہاڑ ہے، اس کے دامن میں یہ غزوہ ہو۔ منافق جو تھے کچھ تو وہ تھے کہ گھروں سے نکلے، انہوں نے مومنوں کو پہلے روکا، مت جاؤ، مر جاؤ۔ 300 منافق ساتھ گئے، احد کے مقام سے واپس آگے آئے گا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑائی جانیں تو تمہاری پیروی کریں۔ یہ لڑائی ہے، چند آدمی ایک طرف ہے، ساری دنیا دوسری طرف ہے، یہ لڑائی ہے۔ یاد ان کے لفظ آئیں گے لو نعلم قتالا، اگر ہم لڑائی سمجھے نا لڑائی، تو لڑائی تو یہ ہے نا کہ ایک کے بدلے 2 ہوں۔ یہ ہماری دنیا، ساری دنیا ہمارے مقابلے میں ہے، چند نفوس ہم ایک طرف ہیں، یہ لڑائی ہے۔ یہ بہانہ کر کے وہاں سے 300 واپس آئے۔ انہوں نے باقی صحابہ کو بھی جو مخلص تھے واپس آنے پر آمادہ تھے، لیکن وہ نہ آئے۔ اللہ تعالی اس مقام پر انہی مومنوں کو فرماتے ہیں ایمان والو اگر تم اطاعت کرو ان کی جو کافر ہے، کیونکہ منافق جو ہیں شر الکفار ہیں، تو تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، وطن کل بکھا دیں۔ اچھا کیا تم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ باقی رہا یہ کہ کافر زیادہ ہیں اور اس وجہ سے ان منافقین کا وضو ٹوٹ گیا، تو فرمایا گھبراؤ نہ، سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب کافروں کے دلوں میں ہم روب ڈالیں گے۔ کیوں؟ بما اشرکوا، ما مصدریہ اے بے اشراکہم باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس چیز کو جس کے بارے میں رب نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ تنویر المقباس، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما الگ تفسیر ہے، وہ تمام تفسیروں سے علامہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس رحمہ اللہ تعالی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیری کلمات چن کر کے الگ کر دی، طبع شدہ اندر پڑی ہوئی۔ تنویر المقباس میں فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ قرآن میں سلطان کا لفظ یہ اسم استعمال نہیں ہوا، یہ ہے مصدر۔ سلطان اسم ہو تو مانے بادشاہ، جمع اس کی سلاطین، کہتے نا بادشاہ کے لیے لفظ آئے ملک، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، تو کہتے سلطان کا لفظ جو ہے یہ مصدر ہے، اسم نہیں، جس کے معنی الحجت ہو، الدلیل ہو، البرہان، تو اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی، ان کا ٹھکانہ نار ہے، وہ بے سمجھ ہوتا ہے۔ آگے بات کو سمجھ، احد کے مقام پر پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 49 آدمی دیے، ایک کم 50، اور ایک پہاڑی تھی اس پر بٹھلایا کہ اس تمہارا فریضہ ہے اس پہاڑی پر نگرانی کرنا، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے مورچہ نہیں چھوڑا تا وقت کہ میں اطلاع تمہیں نہ۔ ان کو وہاں بٹھلایا، ابتدا میں مسلمانوں کو غلبہ، کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگ نکلے، ہتھیار پھینک گئے، جوتیاں پھینکی، پگڑیاں پھینکی۔ یہ جس وقت ابتدا مسلمانوں کو غلبہ ہوا تو ان حضرات سے اجتہادی غلطی، ان میں سے بعض نے کہا الغنیمت اے قوم، الغنیمت اے قوم، اے قوم ہم بھی جا کر کے غنیمت جمع کریں۔ امیر لشکر نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمیں فتح ہو یا شکست مورچہ نہ چھوڑنا۔ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تو تھا، لیکن آپ کا حکم معلول بعلت تھا، علت یہ کہ ہماری ضرورت پیش آئے گی، اب تو میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں،
ان میں سے بعض نیچے اتر آئے. خالد ابن ولید اس وقت مسلمان نہ تھے، جنگی فنون کے بڑے ماہر تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان جو تھے پہاڑی پر نیچے اتر آئے ہیں، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، ان کو شہید کیا. پھر کافر آگے بھاگ رہے تھے، پیچھے سے پہنچ گئے، آواز دی کہ میں خالد ابن ولید پیچھے سے آ گیا، تم آگے سے پلٹو. گمسان کی لڑائی، حتیٰ کہ جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت میں خود مسلمانوں کی تلواروں سے شہید ہو حذیفہ کے بعد. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعدہ رب کا تو صحیح تھا کہ غلبہ تمہارا ہوگا، لیکن مشروط تھا کہ تم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو گے. تو یہ اس لیے تمہیں پہنچی کہ تم نے نافرمانی کا ارتکاب کیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وعدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ تمہیں سچا کر دیا. اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، قاموس والے کہتے ہیں حَسَّهُ اِذَا قَتَلَهُ، اِذْ تَقْتُلُونَهُمْ، جب تم ان کو قتل کرتے تھے اللہ کے اذن، حتیٰ جب تم نے بزدلی کی اور تنازع کیا، جھگڑا کیا معاملے میں کہ بعض نے کہا نیچے اتریں، بعض نے کہا نہ اتریں، اور نافرمانی کی تم نے، بعد اس کے کہ اللہ نے وہ چیز تمہیں دکھائی جس کو تم پسند کرتے. تم میں کچھ وہ تھے جو دنیا کے ارادہ کرتے تھے، وہ مال غنیمت، کچھ وہ تھے جو آخرت کے ارادہ کرتے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے تمہیں ان سے پھیرا. پہلے تم ان کے پیچھے تھے، پھر جب تم نے یہ غلطی کی پھر تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ تمہاری لغزش رب نے معاف کر. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ إِذْ تُصْعِدُونَ، جس وقت گمسان کی لڑائی ہوئی تو میدان وہاں تھوڑا سا ہے، پہاڑ ہے. جان بچانے کے لیے صعود کا معنی اوپر چڑھنا، جب تم پہاڑ پر چڑھتے تھے. وَلَا تَلْوُونَ، نہیں مڑتے تھے کسی پر، ہر ایک کو اپنی جان کی فکر تھی، آگے خیال ہے پیچھے نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے فی اخراکم، صاحب کشاف کہتے کہ یہ صفوف کی صفت ہے. فی اخرا صفوفکم، تمہاری پچھلی صفوں میں آواز دیتے تھے کہ اللہ کے بندو ادھر آ جاؤ. فَأَصَابَكُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے بدلا دیا تمہیں غمن بے غم. اس کی دو تفسیریں مشہور ہیں. ایک یہ ہے کہ بے معنی علا کے، فَأَصَابَكُمْ غمن علی غم، غم پر غم پہنچایا. ایک غم یہ کہ میدان تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، دوسرا یہ کہ تم میں کئی مارے گئے کئی زخمی. غمن علی غم. دوسرا با کو سبب کے لیے مانتے ہیں، مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بدلا دیا غم کا، اس لیے بسبب اس کے کہ تم نے پیغمبر کو مغموم کیا، آپ کی نافرمانی کی تم نے، اللہ نے تمہیں بھی سزا دی. اور اس میں حکمت یہ ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم آئندہ کے لیے غم نہ کھاؤ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. انسان کی عادت ہے ایک آدھ دفعہ تکلیف کو دیکھ لے، آئندہ کے لیے کوئی تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا رہتا ہے، تو آئندہ کے لیے تمہیں سبق ہوگا کہ ہاتھ سے جو نکلے تمہیں تکلیف پہنچ سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے اتاری غم کے بعد امن کی حالت. وہ کیا تھی؟ حضرت طلحہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، گرتی تھی میں پکڑتا تھا. حضرت مدنی اللہ کو بخاری شریف کے سبق میں میدان جنگ میں نیند کا آنا یہ ہوتا ہے من الرحمن، سبق کے موقع پر نیند کا آنا ہوتا ہے من الشیطان. سبق کے وقت نیند آئے تو شیطان کا اثر ہوتا ہے، اور جنگ میں میدان جنگ میں نیند آئے تو من الرحمن ہوتی ہے. اچھا فرمایا ایک گروہ کو پریشان کر رکھا تھا ان کے نفوس نے، خیال کرتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا سا خیال. یہ منافقین کہتے تھے حل لنا، کیا ہے ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ؟ اگر ہم سچے ہوتے، دین سچا ہوتا تو یہ مارے جاتے، لوگ شکست کھاتے. تو کہہ دینا الامر کلہ للہ، مخفی رکھتے دلوں میں جو چیز ظاہر نہیں کرتے. کہتے اگر ہمارے لیے معاملہ ہوتا، یعنی اس معاملے میں حق بجانب ہوتے، سچے ہوتے،
تو ما قتلنا ہو نہ ہم یہاں قتل کیے جاتے. تو کہہ دے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو ضرور نکلتے ظاہر ہوتے وہ جن پر قتل لکھا ہوتا ہے الی مزاجم ان کے گھروں میں. یعنی جس کی جہاں موت لکھی ہوئی ہے وہ وہاں ضرور پہنچا، موت نہیں چلتی. یہی تفسیروں میں لکھا ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے وقت روتے تھے، روئے پڑے. لوگوں نے کہا حضرت موت تو آنی ہے. کہا موت کے لیے نہیں ڈرتا، وہ تو جانتا ہوں کلو نفس مخلوقۃ ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. تو حضرت کیوں روتے ہیں؟ فرمایا روتا اس لیے ہوں کہ میرے سر سے لے کر کے پاؤں تک کوئی عضو ایسا نہیں جہاں کافر کی تلوار، نیزہ اور تیر نہ لگا، کوئی عضو نہیں. لیکن ہوں بدقسمت شہادت کی موت سے محروم ہوں، گھر پر مت ہوں. اموت کا موت الحمار، اس لیے روتا ہوں. التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کتاب کا نام ہے. التصریح بما تواتر فی نزول المسیح ہے. حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کے نزول پر احادیث جمع کی ہیں. اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، میرے پاس عربی کا نسخہ ہے. اس کے حاشیے میں یہ نقطہ ہم نے پڑھا ہے. فرماتے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ موتا کے غزوے میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خود امیر بن گئے تھے. 8 ہجری میں جمادہ اخرى کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا تھا، یہ امیر بنے. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، جھنڈا پکڑا ہے اللہ تعالی کی تلواروں میں سے تلوار نے. تو آپ نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا. اب اگر کافر کسی کے ہاتھ سے شہید ہوتے تو اس کا مطلب یہ کہ رب کی تلوار کافر نے توڑ دی. تو اس لیے کافروں کے ہاتھ سے رب نے نہیں مرنے دیا. یہ التصریح کے حاشیے میں ہم نے یہ نقطہ پڑھا ہے. خیر، تو جس نے نہیں مرنا وہ میدان جنگ میں بھی نہیں مرتا، اور جس کی موت آتی ہے تو گھر میں بھی آ جاتی. فرمایا تاکہ اللہ خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں، واللہ علیم بذات الصدور. بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے پیٹ پھیری تم میں سے جس دن 2 جماعتیں ملی، ان کو پھسلایا شیطان نے بے باز ما کسبو، ان کے بعض کسب کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے. دیکھیے آج تک رافضی معاف نہیں کرتے. کہتے ہیں دیکھو جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم تعریفیں کرتے ہو، احد کے موقع پر بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے؟ بھاگے تھے بے شک. غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. بیعت اور رضوان کا مسئلہ آگے انشاءاللہ حیین آئے گا. تو فضیلت کے مقامات تو یہ تھے، بدر میں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بیمار تھی، گھر میں اور کوئی نہ. انہوں نے تیاری کی تو آپ نے فرمایا عثمان تو نہ جا، تو جائے گا تو رقیہ کو پانی کون پلائے گا، اٹھائے گا کون، بٹھائے گا کون. کہنے لگے حضرت یہ پہلا غزوہ اسلام اور کفر کا میں محروم رہوں گا. کہا نا تجھے گھر بیٹھے اجر والوں کا، بدر والوں کا اجر بھی ملے گا، غنیمت بھی ملے گا. تو آپ کے حکم سے احد میں بھاگے. لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق سے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے پیٹ پھیری رب ان کو معاف کر دیا. اب قد کا لفظ ماضی پر داخل ہے، لام اس پر مزید تاکید ہے. لقد عفا اللہ عنہ، اب اللہ جس گناہ کو معاف کر دے وہ گناہ نہیں رہتا. ان اللہ غفور حلیم، تحمل کرنے والا. اے ایمان والو، نہ ہو لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا
اور کہا اپنے بھائیوں سے ان کے بارے میں جب وہ چلے زمین میں یا ہوتے ہیں وہ غازی، اگر ہوتے ہمارے پاس نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ کرے اللہ تعالیٰ اس بات کو حسرت ان کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور البتہ اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے راستے میں یا مر جاؤ تم، تو البتہ مغفرت اللہ کی طرف سے اور رحمت بہتر اس چیز سے جمع کرتی ہے۔ اور البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ نہ اللہ، البتہ طرف اللہ کے تم جمع کیے جاؤ، فبما رحمت من اللہ، پس بسبب رحمت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لنت لہم، تو ان کے لیے نرم واقعہ، اور اگر ہوتا تو فضن تند خو غلیظ القلب سخت دل والا، نن فضو البتہ یہ بھاگ جاتے تیرے آس پاس، فاعف عنہم، بس معاف کر ان کو، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور مشورہ کر ان سے معاملے میں، پر جب ارادہ کر چکے تو توکل کر اللہ تعالیٰ پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے بس کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تمہیں یخذلکم رسوا کرے بس کون ہے وہ ذات جو تمہاری مدد کرے گی اس کے بعد۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وما کان لنبی، نبی کو حق نہیں پہنچا تھا، نہیں نبی کی شان یہ کہ غلول کرے، خیانت کرے، اور جس نے غلول کیا، خیانت کی، لائے گا اس چیز کو جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے۔ کیا پس وہ شخص جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی اس شخص کی طرح ہوگا جو لوٹا اللہ کا غصہ لے کر، ناراضگی لے کر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، برا ٹھکانہ۔ ہم درجات، وہ درجوں پر ہیں، عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے ہم، واللہ بصیر بما یعملون، جو کرتے ہیں رب دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ، البتہ تاکید سے احسان کی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب بھیجا ان میں رسول ان کے نفوس میں سے، تلاوت کرتے ان پر اس کی آیتیں اور پاک کرتے ان کو اور تعلیم دیتے ان کو کتاب اور حکمت کی۔ اور بے شک شان یہ ہے کہ تھے وہ اس سے پہلے البتہ کھلی گمراہی میں، کیا اور جس وقت تمہیں پہنچی مصیبت تاکید سے پہنچا چکے ہو تم اس سے 2 گنا، تو تم نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ تو کہہ دے ہوا من انفسکم، یہ تمہارے نفوس کی طرف، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ چیز جو تمہیں پہنچی جس سے ملی 2 جماعتیں پس اللہ کے اذن سے، اور تاکہ جان لے وہ مومنوں کو، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو منافق ہیں، اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہیں۔ اور کہا گیا ان سے آؤ، تعالو، آؤ، لڑو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو۔ کہنے لگے اگر ہم جانے لڑائی تو البتہ ضرور تمہاری پیروی کریں۔ وہ کفر کی بنسبت، کفر کی طرف اس دن زیادہ قریب تھے ان سے بنسبت ایمان کے، کہتے اپنے منہ سے جو چیز ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں اور خود بیٹھے رہے اگر انہوں نے ہماری اطاعت کی ہوتی تو نہ قتل کیے جاتے، تو کہہ دے پچھتانو تم اپنے نفوس سے موت کو اگر ہو تم سچی، اور ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو تیار کردہ ساؤتھ الاسلام کے سینٹر بازار دیگا والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر قسطوں کا مرکز ساؤتھ الاسلام کے سینٹر بازار دیگا والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ ساؤتھ الاسلام کے سینٹر گجرانوالا۔ نہ قتل ہوتے، لیکن ہماری بات تو انہوں نے مانی نہیں، کی مر گئی۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ یہ قول کی لے تو قالو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قول کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے۔ قیامت کے دن جب غازیوں کو، مجاہدوں کو درجے ملیں گے تو اس وقت ان کے دلوں میں حسرت پیدا ہوگی کہ واقعی بڑے درجے ہوتے ہیں۔ باقی زندہ کرنا مارنا تو رب کا کام ہے، واللہ یحیی واللہ بما تعملون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم
اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا تبھی موت مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت رحمت بہتر اس چیز سے جس کو جمع کرتے ہیں دنیا کے مالوں سے اولاد سے خزانوں سے بہت بہتر۔ اگر تم مر جاؤ قتل ہو تو اللہ کی طرف سب نے جانا ہے، پیش تو وہاں ہونا ہے۔ ربط منافقین کی ان کاروائیوں سے آپ کو بڑا صدمہ کہ مومنوں کو جہاد سے روکتے ہیں، شکوک پیدا کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن بےہما آپ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی۔ اس کا رب تعالیٰ ذکر فرماتے فبما ما مزیدتن ما زائد با سبب کے لیے بس بسبب اللہ کی رحمت کے تو ان کے لیے نرم واقع۔ اگر ہوتا تو تند مزاج سخت دل والا یہ لوگ کھسک جاتے تیرے آس پاس۔ تبھی بات ہے کہ آدمی ہو سخت گیر تند مزاج ہو تو لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ یہ آپ کی شفقت اور نرمی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے گروید آئے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، استغفار کا یہ معنی کہ اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے، ایمان کے بعد ان کے گناہ معاف کر اور ان کو مشورے میں شامل کر، ان کی دلجوئی ہو، ان کو قریب لا، تنفر نہ دلا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو رائے راست پر آنے کی توفیق ملے۔ جب ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر، اللہ متوکلین کو پسند کرتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مومنو اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم، میں نحات کوفیین کا ایک ضابطہ نقل کر چکا ہوں۔ وہ کیا تھا؟ حروف جارہ مطلقاً ایک دوسرے کی جگہ آتے رہتے۔ غلبہ علیہ کا صلہ ہو تو مغلوب ہے یا لام بے معنی علی۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے فلا غالبہ علیکم، تم پر کوئی نہیں غالب آ سکتا۔ اور اگر تمہیں رسوا کرے معاذ اللہ تو اللہ تعالیٰ کون مدد کرے گا تمہاری؟ من بعد ہی، اب بعد ہی کا مفہوم سمجھ۔ بعدی کا تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کو اڑا دو درمیان سے معاذ اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ختم ہو جائے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ کہتے یہاں یہ لفظ ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ بَعْدَ خُذْلَانِهِ۔ خذلان کا لفظ مصدر یہاں اللہ کے رسوا کرنے کے بعد، بعد خذلان بر وزن غفران فرقان مصدر ہے۔ اللہ کے رسوا کرنے کے بعد تمہیں کون بچائے گا؟ تو فلمانی میں بھی ملے گا، بیضابی میں بھی ملے گا۔ اللہ پر مومنوں کو توکل ہے۔ یہ آگے واقعہ تفسیروں میں مختلف ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ بدر کے غزوے میں ایک چادر تھی بڑی قیمتی، پہلے غنیمت کے مال میں تھی، بعد کو نہ ملی۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ آپ نے لی ہوگی، اس لیے کہ آپ کا غنیمت کے مال میں ایک حق تھا السخی و سواد کے ساتھ، آپ غنیمت کے مال سے کچھ چن لینے کا حق تھا، تو شاید آپ نے اس انداز سے لی، لیکن ان کی یہ رائے غلط تھی۔ آپ کو لینے کا حق تھا لیکن لوگوں کے سامنے خفیہ طریقے پر تو نہیں لیتے تھے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ بدر سے متعلق نہیں، احد سے متعلق، اور یہ گمان منافقین نے کیا، مخلصین نے نہیں کیا۔ سمجھ آئی؟ احد میں تو منافق بھی ساتھ تھے، انہوں نے گمان کیا۔ تو غلول کے معنی ہوتے ہیں مشترکہ چیز سے، غنیمت کے مال سے کوئی چیز چرا لینا، سرقۃ من الغنیمت۔ فرمایا کہ نبی کی شان نہیں کہ وہ اس طرح غنیمت کے مال سے کوئی چیز خفیہ لے لے۔ جس نے غلول کیا، خیانت کی، لائے گا جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن، پھر ہر نفس کو دیا جائے گا جو کمایا وہ ہم لگ۔ آگے فرمایا مومن کہاں،
کافر کہاں، مخلص کہاں، منافق کہاں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ اتباع رضوان اللہ، یہ مومن ہے۔ کمم باب بسخط من اللہ، وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی لے کر کے آئیں۔ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، ہم درجات۔ اب جہاں نحوی اشکال ہے، ہم تو ذات ہے، تو درجات جو وصف ہے، وصف کا ذات پر حمل کیسے؟ تو اس کے متعلق دو تفسیریں کرتے ہیں۔ ایک تفسیر کرتے ہیں ہم اصحاب درجات، ہم اصحاب وہ درجوں والے ہیں۔ دوسرا یہاں نکالتے ہیں کہ یہ لہم درجات، لام یہاں مانتے ہیں، اس کو خبر مقدم کرتے ہیں، درجات ان کو مبتدا وخر کرتے ہیں، ان کے لیے درجے مختلف۔ رب کیا فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اوپر آپ کی نرمی کا ذکر تھا، آگے اللہ تعالی احسان بتلاتے ہیں۔ البتہ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا۔ مومنوں پر احسان کا یہ معنی کہ مومنوں نے آپ سے فائدہ لیا، ورنہ آپ تو رحمت للعالمین، کافر بھی فائدہ اٹھا سکتے۔ جب بھیجا رسول ان میں سے کام آپ کے ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سے پہلے اگرچہ گمراہ تھے۔ یہ بعث فیہم رسولا من انفسہم کے متعلق سمجھنا۔ اسی مقام پر روح المعانی میں خاصی تفسیر ہے۔ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے، جو استاد ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی کے چوٹی کے محدث ہیں، اور یہ بات زرقانی شرح مواہب میں بھی ہے، اور یہ بات اکفار الملحدین میں بھی ہے، جو مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے رسالہ لکھا ہے، بڑا نفیس اور عمدہ۔ اور اختصاراً یہ بات البحر الرائق اور عالمگیری میں، وہ کیا، اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کان من العرب ام من العجم، عربی تھے یا اجمی، بشر تھے یا کسی اور نوع سے تعلق رکھتے تھے؟ فقال لا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے یا اجمی، بشر تھے یا غیر بشر؟ تو کوئی کہتا ہے لا ادری، تو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ جاننا ضروریات دین میں سے ہے کہ آپ عربی ہیں اور بشر ہیں۔ ضروریات دین کے بارے میں کیوں کہتے ہیں لا ادری؟ فرماتے رب کا فرماتے من انفسہم، ان مومنین کے نفوس میں سے رب نے بھیجا۔ تو تعجب ہے کہ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں بشر نہیں ہے۔ یہاں لا ادری والا بھی کافر ہے، تو نفی والا کیسے مسلمان بن سکتا ہے؟ حوالے میں عرض کر آگے مسلمانوں کو اپنی شکست پر تعجب ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی تم 2 گنا ان کو ہرا چکے تھے، بدر میں 70 تم نے مارے تھے، 70 گرفتار کیے تھے، اب تو تمہارے 70 مارے گئے ہیں، 2 گنا تم ان کو تکلیف پہنچا چکے تھے، تو تم نے کہا نہ آگا یہ کہاں سے ہے؟ تو کہہ دے یہ تمہارے نفوس کی طرف سے۔ ابھی آپ نے پڑھا من بعد ما ہے، تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ چیز جو تمہیں ملی، جو 2 جماعتیں ملی احد کے موقع پر، فباذن اللہ، اللہ کے اذن سے غلطی تمہاری، تاکہ مومنوں کو رب جان لے علم ظہور کے طور پر، اور منافقوں کو جان لے۔ اور کہا گیا ان منافقوں سے آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، یا دفاع کرو، اپنی جانوں کو بچاؤ۔ کہنے لگے جی لو نعلم قتالا، اگر ہم لڑائی جانے نا تو ضرور تمہاری پیروی کریں، یہ تو لڑائی نہیں ہے، یہ تو میری موت ہے۔ کہ ایک طرف چند آدمی ہوں، ایک طرف ساری دنیا اکٹھی ہوئی ہو، تو موت کے منہ میں جانا یہ کوئی لڑائی تو نہیں ہے۔ فرمایا وہ کفر کی طرف
زیادہ قریب ہے ایمان. دعویٰ تو زبان سے کرتے ایمان کا، دل میں کفر ہے. اور اصل بات تو دل کی ہوتی ہے، زبان تو کیا ہے؟ منہ سے کہتے جو ان کے دلوں میں نہیں. واللہ عالم بما یکتمون. یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے. کیا کہا ان کے بارے میں؟ اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی نہ جاتے میدان میں، ما قتلوا، نہ قتل کیے جاتے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں دوسروں کو موت سے بچنے کا سبق سکھلانے والوں، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، اپنی جانوں سے موت کو ٹال دے کو سچی ہو. دوسروں کو جو یہ اکسیر کے نسخے بتلاتے ہو، خود جان بچانا. پھر فرما ہرگز ان کے بارے میں نہ خیال کرنا جو اللہ کے راستے قتل کیے گئے، مردے نہ خیال کرنا. بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ، رب کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے. خوش ہے جو چیز آپ نے ان کو دی. پہلے میں نے کر چکا ہوں کہ قتل اس نفس کو کیا جاتا ہے، ہاتھ اس بدن کے ساتھ. روح کو قتل نہیں کراتا. روح کی حیات کا سوال ہی یہاں کچھ بھی. نہ بدن مثالی کو قتل کیا جاتا ہے، اس کی حیات کا دعویٰ بھی باطل ہے. جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ یہ جسد عنصری، حیات اس کی ہے. لیکن پہلے پڑھ چکے ولیکن لا تشعرون، ہمارے شعور سے بالا. خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے فضل سے. خوش ہوتے ہیں پچھلوں کے بارے میں جو بھی نہیں ملے. یہ خوشی مناتے ہیں کہ خدا کرے ہمارے عزیز بھی ہماری طرح شہید ہوں اور یہاں آئیں، مدد کریں. اللہ کے نعمت سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. ان کو پہنچا زخم ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان میں سے اور ڈرتے رہے، ان کو اجر عظیم ہوگا. وہ لوگ ہیں، کہا ان سے لوگوں نے، بے شک ان لوگوں نے تاکید سے تمہارے لیے جمع کی ہیں، پس ان سے ڈرو. بس اس قول نے ان کی ایمان کو زائد کر دیا اور کہا انہوں نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پس لوٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل لے کر، نہ پہنچا ان کو کوئی دکھ تکلیف، اور پیروی کی اللہ کی رضا کی. واللہ ذو فضل عظیم. پختہ بات ہے یہ شیطان ہے، ڈراتے اپنے ساتھیوں سے. بس نہ ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو اگر ہو تم مومن. اور نہ غم میں ڈالیں تجھے وہ لوگ جو جلدی سے جا پڑتے اوپر میں. بے کو ہر گردی ضرور دے سکیں گے اللہ کو کچھ بھی. ارادہ کر اللہ تعالیٰ اس کا کہ نہ کرے ان کے لیے حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم بڑا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے میں، ہرگز اللہ تعالیٰ کو ضرر نہیں دے سکیں گے کچھ بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور ہرگز نہ خیال کرے وہ لوگ جو کافر ہیں. یہ پختہ بات ہے ہمارا ان کو مہلت دینا، یہ بہتر ہے ان کے لیے. پختہ بات ہے مہلت دیتے ان کو تاکہ زیادہ کریں گناہ کو، اور ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کرنے والا. ما کان اللہ ہو، نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ چھوڑ دیتا مومنوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، یہاں تک کہ الگ کر دیتا خبیث کو طیب سے. آدمی اللہ تعالیٰ تاکہ تم اطلاع دے غیب پر، لیکن اللہ تعالیٰ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. بس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر ایمان لاؤ گے اور ڈرتے رہو گے تو تمہیں اجر عظیم حاصل ہوگا. اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو رب نے ان کو دیا اپنے فضل سے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب ان کو توق پہنایا جائے گا اس چیز کا جس کی وجہ سے انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خبردار. رب پہلے بدر کا ذکر بھی ہو چکا ہے. بعض حضرات اس کو بدر سے وابستہ کرتے ہیں. بات سمجھنا. لقد نصرکم اللہ ببدر، بدر کا ذکر ہو چکا ہے. کہتے ہیں یہ آیتیں بدر صغرا کے متعلق. بدر صغرا بدر کے مقام پر جب کافروں کو شکست ہوئی تو وہی انہوں نے چیلنج کیا کہ آئندہ سال اسی مقام پر پھر ہماری تمہاری لڑائی ہو.
مسلمان اس مقام پر پہنچے کافر نہ آئے۔ اس واقعے کو تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں بدر صغریٰ کے نام سے پکارتے ہیں، تو یہ آیتیں اگلی بدر صغریٰ کی۔ دوسری تفسیر جو جمہور کی اور اکثر کی ہے کہ یہ حمراء الاسد ہے۔ حمراء الاسد مدینہ طیبہ سے چند میل ایک مقام ہے۔ احد میں جب مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست ہوئی، کافر چلے گئے حمراء الاسد کے مقام پر اکٹھے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کیوں آگے، جب غلبہ ہمارا تھا تو چاہیے تھا مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا میں نے تجھے بھاگتے دیکھا، میں نے تجھے آتے دیکھا، میں بھی آ گیا۔ وہاں نادم ہوئے کہ ہم نے بڑی غلطی کی۔ وہاں انہوں نے تیاری کی پھر حملہ کرنے کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، باوجود اس کے کہ 70 شہید ہو چکے تھے، بے شمار زخمی تھے، زخمی حالت میں بھی آپ کے حکم کی تعمیل کی، یہ حمراء الاسد کی طرف روانہ ہو۔ کافروں نے جب سنا کہ وہ آ رہے ہیں تو بھاگ گئے، کہنے لگے زخمی شہر کا حملہ بڑا خطرناک ہے، یہ زخم خوردہ ہے اس لیے زخم پہنچائیں گے، بھاگ گئے۔ وہاں آپ 3 دن 17، 18، 19 شوال تک وہاں رہے۔ ایک قافلہ تاجروں کا آیا، اس سے مسلمانوں نے کچھ سودا خریدا، کچھ بیچا اور فائدہ ہوا، لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ یہ حمراء الاسد کا واقعہ ہے جو احد کے متصل بات۔ وہاں ایک آدمی نعیم ابن مسعود اشجعی کافر تھا، نعیم ابن مسعود اشجعی، وہ کافروں کا ایجنٹ تھا۔ اس کو کافروں نے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں، ہمارا روب ان پر ڈال دیں۔ یہ آ رہا تھا مدینے کو، یہ تجارت والوں کا ایک قافلہ تھا۔ اس نے آ کر کے مسلمانوں سے کہا کہ وہ جی انہوں نے بڑا لشکر اکٹھا کیا ہے، بڑے قبیلے اکٹھے کیے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان سے لڑائی نہ کرنا، تمہاری خیرخواہی کی بات کرتے ہیں، ان سے ڈرنا۔ اس کا ذکر ہے کہ وہ شیطان مجسم ہے، اس کی بات میں نہ آنا۔ الذی نستجابوا، بات کو یہی سمجھنا۔ استجابہ باب استفعال ہے، استفعال میں سین تا طلب کے لیے ہوتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ انہوں نے ماننے کا مطالبہ کیا۔ قاموس میں، روح المعانی میں، کشاف میں، بیضاوی میں، قرطبی وغیرہ میں استجابہ و اجابہ واحد، یعنی استجابہ بے معنی اجابہ کے ہے، باب استفعال افعال کے معنی، تو اجابہ کے معنی حکم ماننا۔ بات سمجھ آ گئی؟ حکم مانا ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا، بعد اس کے ان کو زخم پہنچے تھے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا منہم، یہ قید اتفاقی ہے، سبھی محسنین تھے، ڈرتے رہے دے عظیم ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں قال لهم الناس، اس سے مراد ہے نعیم ابن مسعود اشجعی، ایجنٹ کافروں کا۔ اس نے کہا ان الناس، یعنی قریش نے، قد جمعوا لكم الجموع، بعض جموع کا لفظ نکالتے، بعض عسکر کا لفظ، کہ انہوں نے لشکر تمہارے مقابلے میں جمع کیے، بس ان سے ڈرو۔ فزادہم، زیادہ کے اندر ضمیر جو ہے قالا کی طرف لوٹتی ہے، جو قول ہے، اس قول نے مومنوں کے ایمان کو زیادہ کیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل لے کر، یعنی تجارت کی، وہاں فائدہ ہوا، کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، وہ ایجنٹ جو تھا کافروں کا، انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان،
یخوف اولیاءہ اے من اولیائہ نظر خافش، اپنے ساتھیوں سے ڈراتا، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن۔ آگے فرمایا کہ آپ کو غم میں نہ ڈالے جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں، یعنی دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں منافق اور پھر کافروں سے جا ملتے ہیں، غم میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرر نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے کہ ان کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کفر خریدا ایمان کے بدلے میں، تو جنہوں نے کفر ایمان کے بدلے میں خریدا لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب ألیم۔ اور فرمایا ان کفار کو جو منافق ہیں کافر ہیں، ولا یحسبن، ہرگز نہ خیال کریں وہ جو کافر ہیں۔ آگے بات سمجھیں، آپ کو جلالین تک میں ملے گا انشاءاللہ کہ ما مصدریہ ہے، انا ما میں یہ ونا ما وہ حرف نہیں ہے جو تحقیق کے معنی میں آتا ہے، ما مصدریہ مانا کرتے ہیں کہ بلا یحسبن الذین کفروا انا املاءنا لہم، یہ نہ خیال کرے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا خیر لانفسہم، تو ما مصدریہ ہے، نوملی فعل کو مصدر بنا دیا، یہ نہ خیال کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا یہ ان کے لیے بہتر، ہم پختہ بات اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ مزید اور گناہ کر لیں۔ ولہم عذاب ألیم۔ آگے رب تعالیٰ احد میں تکلیف کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ یہ تکلیف کیوں آئی، سختی کیوں آئی؟ فرماتے ہیں یہ سختی اس لیے آئی کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ مومنوں کو چھوڑے اس حالت میں جس پر تم تھے، سختی نہ آئے تو اس موقع پر کھرے کھوٹے کی تمیز نہیں ہوگی، اس لیے سختی لائے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب الگ الگ، کہ مخلص جو ہیں وہ میدان میں رہے، خبیثوں نے جان چھڑائی۔ تو سختی نہ ہو تو حلوہ کھانے والے، چوری کھانے والے مجنون تو زیادہ ہیں، خون دینے والا مجنون بہت کم ہو، اس لیے یہ سختی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ یہ کیوں نہیں بدلاتے تھے کہ فلاں مخلص ہے فلاں غیر مخلص ہے، رب بتلا دینا۔ فرمانی رب تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تم ہی غیب پر اطلاع نہیں دیتے کہ تم ہی اطلاع کہ فلاں مخلص ہے فلاں غیر مخلص، لیکن اللہ چنتے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، اگر ایمان لاؤ گے اور ڈرتے رہو گے فلکم اجر۔ اب یہاں طویل و ذیل مسئلہ چلتا ہے، میں نہایت اختصار سے بات کرتا ہوں، یاد رکھیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ صرف پروردگار، غیب کے تمام جزیات اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، اخبار الغیب، انباء الغیب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بتائے، سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایک ذرہ بھی خارج نہ ہو، یہ صرف رب کا خاص ہے۔ احمد رضا خان صاحب کا یہ عقیدہ ہے اور ان کی ذریت کا، اور یہ نفی الفیع اور کتابوں میں خالص الاعتقاد بھی ان کی کتاب ہے، نفی الفیع بھی ان کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، از زمین تا عرش، کوئی ذرہ نہیں جس کے علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہو، اور یہ عقیدہ خالص کفر ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنے بچاؤ کا انتظام کیا کیا؟ وہ طویل بات شوق ہو تو ہم نے بمالا مزید علیہ بات ازالت الریب عن عقیدت علم الغیب میں کر دی،
انہوں نے دفاع یہ کی کہ جی یہ شرک نہیں ہے. کیوں نہیں شرک؟ شرک اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا علم ہے ذاتی اور آپ کا علم ہے عطائی. تو اللہ کی صفت عطائی تو نہیں ہو سکتی، لہذا ذاتی عطائی کے فرق سے شرک نہ رہا. یہ ہیلا انہوں نے تجویز کیا، لیکن کفر سے بچنے کے لیے یہ ہیلا بالکل ناکار ہے. کیوں؟ اس لیے کر کے کہ نصوص قطعیہ میں جن چیزوں کی نفی ہے اس کو نفی ماننی پڑے گی. آپ قرآن میں پڑھیں گے ہم نے رسول بھیجے منہم من قصصناہم علیک ومنہم، ہم نے آپ کو عطا ہی نہیں کیا. وما علمناہ الشعر وما، ہم نے شعر عطا ہی نہیں کیا. عطائی کی نفی کرتا ہے قرآن. قرآن کی آخری صورت ہے سورۃ توبہ، اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُ، تو نہیں جانتا ہم جانتے. کفر سے نہیں بچتے. یہ تعویل کے ذاتی عطائی کا فرق ہو قطعاً نہیں بچتے، نصوص کا لازم. اچھا، وہ اپنے استدلال میں جو کرتے ہیں یہ آیت بھی ہے. کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیطلعکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اطلاع نہیں دیتا غیب پر، لیکن اللہ تعالیٰ چنتے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجتبی من الرسل تو ہے نا، لا شک فی، تو غیب آپ کو بتلاتا ہے. لیکن ان کا یہ دعویٰ اس دلیل سے باطل. پہلی بات یہ کہ یہ سورہ آل عمران ہے.